انسان کے ذرائع سے ماورا ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ جب بندہ دیکھے بغیر اس پر ایمان لائے تو کس کے کہے پر ایمان لائے گا؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ جب بن دیکھے مانے گا اللہ کو تو کس کے کہے پر مانے گا؟ کسی کے کہے پر ہی مانے گا نا، بن دیکھے۔ اب یہاں ایک جواب اور ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے کہے پر مان لے، یہ ایک جواب پاسبل بن سکتا ہے مگر غلط ہے۔ میں اس کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں۔ کوئی کہہ دے کہ بن دیکھے ماننے کا مطلب ہے کہ قرآن سنا اور قرآن کو سن کر مان لیا، یہ درست نہیں ہے جواب، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہیں، اور غار حرا کی خلوت میں کوئی شخص گواہ ساتھ نہیں، تنہا ہے۔ وہاں آیتیں اترتی ہیں، پہلی بار جبرائیل امین آتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اکٹھی آیتیں اترتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وحی لے کر وادی مکہ میں آ جاتے ہیں، آپ نے آ کر سنایا، یہ آیتیں پڑھی۔ اب بات بڑی توجہ طلب ہے، یہ آیتیں پڑھی، لامحالہ پوچھنے والوں نے پوچھا ہو کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی نئے جملے ہیں، یہ کبھی آج تک پہلے آپ سے نہیں سنے، یہ کیا ہے؟ بالکل ایک نیا کلام ہے، یہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آقا علیہ السلام نے کیا دیا؟ یہ پانچوں جب جملے سن لیے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بولیے بھی آسان جواب ہے، یہ قرآن ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے جو مجھ پہ نازل ہوا۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ میں اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ اس میں بہت ایک نقطہ ہے آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ غار حرا سے جو اترے اچانک اور 5 جملے سنائے، پہلی وحی جو اتری غار حرا میں، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ سارے نیا کلام ہے، نئے جملے ہیں، نئے لفظ ہیں، نئے آئیڈیاز ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ قرآن ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اب اس پر ایک سوال ہے، یہ جملہ پوچھنے والوں کے جواب میں کہ یہ قرآن ہے، یہ جو جملہ تھا، یہ جملہ اٹ سیلف قرآن کا جملہ ہے یا حدیث رسول ہے؟ مولانا آقا قرآن تو وہ تھا جو آپ نے پڑھ کے سنا دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتیں پڑھ کے سنا دی، یہ قرآن تھا۔ بھئی جب قرآن پہلی بار پڑھا اسی پر تو سوال ہوا کہ یہ کیا ہے؟ آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، نیا کلام سنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے جو مجھ پہ نازل ہوا، اللہ نے میرے پر وحی فرمائی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اترا ہے۔ یہ جو جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ یہ قرآن ہے جو میں نے پڑھا، یہ جملہ خود قرآن ہے یا حدیث ہے؟ یہ کلام الہی ہے یا کلام رسول ہے؟ یہ جملہ یہ قرآن ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب اس کو قرآن مانا تو کس طرح مانا؟ پہلے اس حدیث پر ایمان لائے یا ڈائریکٹلی قرآن پر ایمان لائے؟ آپ کو سمجھ آئی؟ تو یہ جملہ، اس جملے پر ایمان لائے جو آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس جملے کو مانا۔ جب اس کو مانا تو حدیث رسول پر ایمان ہو گیا، کلام رسول کو مانا، یہ رسالت تھی، اس رسالت اور کلام رسول پر ایمان لے آئے، اور جب اس کو مان لیا کہ سچ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے، تو تب اگلا قدم چلے کہ ہاں یہ قرآن ہے۔ ارے جب تک کلام رسول پر عقیدہ اعتماد نہ ہو، زبان رسالت پر اعتماد نہ ہو، نسبت رسالت پر پختگی نہ ہو، اور یہ تعلق جب تک قائم نہ ہو ان کی صداقت کے ساتھ، اور جب تک اسے پہلے نہ مانا جائے، بندہ قرآن کو نہیں مان سکتا۔ کسی کو کیا خبر کہ یہ قرآن ہے یا نہیں؟ جبرائیل کون ہے؟ کون لایا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کسی نے بھیجا بھی ہے یا نہیں؟ کسی نے خدا کو دیکھا؟
آج تک 15 صدیاں گزر گئیں، آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا؟ بولیے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 1,24,000 صحابہ نے ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا، اور آج تک کسی نے دیکھا؟ ارے 1500 سال سے 1.25 ارب ابھی مسلمان ہیں، یہ موجودہ 1.25 ارب، اور کتنے کھربوں مسلمان ہو چکے 15 صدیوں میں۔ ارے 1500 سال سے کسی کو رب مانتے چلے آ رہے ہیں، نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ 1500 سال سے کسی کو رب مانتے چلے آ رہے ہیں، خالق و مالک مانتے چلے آ رہے ہیں بغیر دیکھے۔ ارے کس کے کہے پر مانتے چلے آ رہے ہیں؟ زبان مصطفیٰ پر اعتماد کر کے مانتے چلے آ رہے ہیں، زبان رسالت پر اعتماد سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کو قرآن مانا تو تب بھی زبان رسالت پر اعتماد کے ساتھ، اور یہ کعبہ ہے، اس کو کعبہ مانا کس کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس۔ میں آپ کو رسالت کی اہمیت توحید میں بتا رہا ہوں، عقیدہ توحید میں۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف تھا امر الہی سے، تو وہی کعبہ تھا۔ کیا تھا؟ وہی کعبہ تھا۔ کوئی آیت نہیں اتری تھی قرآن مجید میں کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو۔ یہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک خفیہ کمیونیکیشن تھی، ایک خفیہ کمیونیکیشن تھی، آیت نہیں آئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے ہجرت کے بعد 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ قبلہ بن گیا، کعبہ بن گیا۔ بعض اسباب کی وجہ سے آپ کا ارادہ بدل گیا، خواہش بدل گئی، اور حالت نماز میں کھڑے ہیں اور کعبہ بدلنا چاہتے ہیں، اسباب اور ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، تو بدلنا چاہتے ہیں کعبہ، اور اللہ کے امر کا انتظار ہے، اور اس انتظار میں اور اس شدت آرزو میں چہرہ بار بار پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اوپر سے آواز آ رہی ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ کا چہرہ انور، رخ انور بار بار پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ فرمایا ہمارا پہلے نعرہ توحید، نعرہ تکبیر، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، رب کائنات نے میرے محبوب بلا کوئی منہ ادھر کو کر لے یا ادھر کو کر لے، میری الوہیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف، میری ربوبیت اور الوہیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگ مشرق کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو دھیان تو میری طرف ہی کرتے ہیں نا، مغرب کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھیں تو دھیان تو میں تو محتاج نہیں ہوں نہ قبلوں کا، نہ کعبوں کا، نہ جہتوں کا، نہ سمتوں کا، نہ مشرق کا، نہ مغرب کا، میں تو کسی سمت کا محتاج نہیں ہوں۔ محبوب میں نے تو کعبے بنائے تیری رضا کے لیے، تیرا رخ ادھر تھا تو ادھر راضی تھا، اس میں حکمت تھی کہ دلجوئی ہو جائے یہاں کے لوگوں کی، تو ہم نے بیت المقدس کو کعبہ بنا دیا۔ اب تیرا دل وہاں سے ہٹ گیا، تو نے چاہا کہ مکہ کے کعبے کو قبلہ کو بنا لیا جائے۔ محبوب اگر تو اس پر راضی ہے اسی کو کعبہ بنا لیتے۔ حکم آ گیا فبل وجہ کا، یہ لکھا ہے فبل وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اب نقطہ جو میں آگے سمجھانے والا ہوں وہ یہ، اب یہ ساری کمیونیکیشن وحی کی شکل میں ہو رہی ہے، اور حالت نماز میں کھڑے ہیں۔ مسجد قبلتین کو تو سنا ہے نا آپ نے، میں جو آیت پڑھی تھی ادھر نہیں آیا ابھی، یعنی موضوع کی طرف نہیں آیا، وہ جو ابتدائی نقطہ بتایا کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، اب ہم اسی گلی میں پھنس گئے اسی گلی کے چکروں میں پھنس گئے جا کر ہیں۔ تو یہ کمیونیکیشن تھی، یہ خفیہ حالت نماز ہے۔ 2 رکعتیں ہو چکی، عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 باقی ہیں مسجد قبلتین میں۔ صحابہ کرام کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں مالک اور محبوب کی، کیا راز و نیاز چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام کسی کو کچھ خبر نہیں، وہ تو پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر مرد نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ، ادھر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔
درمیان میں حالت نماز میں امر آ گیا، اب نماز سے سنیے فارغ ہوتے تو تب بتانا تھا نا صحابہ کرام کو، یہ اگلا نقطہ ہے نماز